اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر عالمی رہنماؤں کو سیلاب کی تباہی سے آگاہ کیا، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اجتماعی اقدام کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا۔ عالمی رہنماؤں کو بتایا گیا کہ پاکستان تجارت اور معیشت کے شعبوں میں شراکت داری قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق امریکی نمائندہ خصوصی جان کیری کی نیو یارک میں ملاقات، موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات اور پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں سیلاب کی صورتحال پر نیو یارک میں آن لائن اجلاس، امدادی کارروائیوں، سیٹلائٹ اور مواصلات کے نظام کی بحالی پر تفصیلی بریفنگ، امدادی اشیاء کی ترسیل میں تیزی لائی جائے، متاثرہ علاقوں میں خوراک، ادویات اور اشیاء ضروریہ کی کمی نہیں ہونی چاہیے، متاثرین کو 25,000 روپے فی خاندان تقسیم کا کام 10 دن میں مکمل کیا جائے۔ وزیر اعظم We have a rendezvous with climate disaster. I recently saw it with my own eyes in Pakistan, where 1/3 of the country is submerged by a monsoon on steroids. Climate crisis is a case study in moral and economic injustice. موسمیاتی تبدیلیوں سے قدرتی آفات کا سامنا، پاکستان میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، عالمی برادری متاثرین کی مدد کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ ترقی پذیر ملکوں پر قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے عالمی سطح پر مؤثر حکمت عملی درکار ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس کا جنرل اسمبلی کے افتتاحی سیشن سے خطاب۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کشمیر 7 دہائیوں سے حل طلب ہے، عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حل اور پاکستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کردار ادا کرے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا جنرل اسمبلی میں خطاب۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 77واں اجلاس، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی افتتاحی سیشن میں شرکت، سیکرٹری جنرل کی جانب سے سربراہان کے اعزاز میں دیے گئے استقبالیے میں بھی شریک ہوئے۔ 23 ستمبر کو وزیر اعظم جنرل اسمبلی سے خطاب میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سمیت علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے، سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال پر عالمی برادری کی توجہ دلائیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے ٹیکنالوجی، معیشت اور استعداد کار میں بہتری کے شعبوں میں تعاون کو اہم قرار دے دیا۔ پاکستان سی پیک کے ذریعے توانائی اور ٹرانسپورٹ کے منصوبوں پر 29 ارب ڈالر لگا چکا ہے، منصوبے سے روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہوئے۔ وزیر خارجہ کی چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر عالمی ترقی کے لیے وزارتی اجلاس میں شرکت کے موقع پر گفتگو۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت دنیا کے نوجوان وزرائے خارجہ کی کانفرنس، عالمی برادری کے مسائل اور ان کے حل پر بات چیت۔ ہمیں نہ صرف امن اور ترقی کے حوالے سے چیلنجز سے نمٹنا ہوگا، بلکہ مستقبل کی نسلوں کے لیے مساوی معاشی حقوق کی بھی جدوجہد کرنا ہوگی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا خطاب۔ اقوام متحدہ کی خصوصی سفیر انجلینا جولی کا سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین سے ملاقات، امداد اور بحالی کے کاموں کا جائزہ۔ عمران خان بلف ماسٹر ہیں، بیساکھیوں کے بغیر ڈرپوک جھوٹے منافق شخص کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس کے اعصاب کو نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کے خوف نے جکڑ رکھا ہے۔ دھمکیوں، دھوس اور بلیک میلنگ سے اقتدار میں واپسی نہیں ہوتی، ترجمان وضاحتوں کی قلع بازیاں کھا کر ہلکان ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ زبانیں تاریخ کا اہم جز اور اہمیت کی حامل ہیں۔ ترقی یافتہ قومیں اپنی زبان پر فخر کرتی ہیں، اپنی قومی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں پر بھی عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا انگریزی زبان میں ابھرتے ہوئے رجحان سے متعلق انٹرنیشنل کانفرنس سے خطاب۔
عمران خان نے ملک اور قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، کسی بھی قسم کے احتجاج کی صورت میں عمران خان کی حمایت کرنے والے افراد اور صوبوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی اسلام آباد میں منعقدہ ورکشاپ کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ سیلاب سے اب تک 12,000 کلومیٹر طویل سڑکوں اور 374 پلوں کو نقصان پہنچا۔ امدادی سرگرمیوں کے لیے ہیلی کاپٹرز کی 10 پروازیں، متاثرین کو 15 ٹن سے زیادہ خوراک پہنچائی گئی۔ 4,600 سے زیادہ افراد ہیلی کاپٹرز کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل۔ نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر۔ سیلاب متاثرین کے لیے بین الاقوامی امداد کی آمد کا سلسلہ جاری۔ روس کی حکومت کی جانب سے پہلا امدادی جہاز 35 ٹن امدادی سامان لے کر کراچی پہنچ گیا۔ امدادی سامان میں چاول، خوردنی تیل، دودھ، خیمے، پانی اور دیگر اشیاء شامل۔ شمالی وزیرستان میں افغان حدود سے سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کی فائرنگ، پاک فوج کا بھرپور جواب، دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی نذر محمد شہید۔ پاکستان کے خلاف کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال قابل مذمت ہے، ISPR۔ روس کے زیر انتظام یوکرین کے 2 مشرقی علاقوں کا روس میں شامل ہونے کے لیے ریفرینڈم کرانے کا اعلان۔ 23 سے 27 ستمبر کے درمیان ریفرینڈم کروانے کا فیصلہ۔ یوکرین، امریکہ نے ریفرینڈم غیر قانونی قرار دے دیا۔ ملک بھر میں کرونا کیسز میں بتدریج کمی، مسلسل دوسرے روز مہلک وائرس سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 52 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 0.43% رہی، قومی ادارہ صحت۔ ملک کی افرادی قوت میں صنفی نمائندگی اور سہولیات کی جانب بڑا اقدام۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی شازیہ سرور DPO لیا تعینات۔ شازیہ سرور پہلی خاتون ہیں جو DPO کے عہدے پر تعینات ہوئیں۔ ڈنمارک میں گلگت بلتستان کے سیاحتی اور تاریخی مقامات کی تصویری نمائش، میئر اسٹین کرسٹن اور پاکستان کے سفیر احمد فاروق نے افتتاح کیا۔ نمائش سے پاکستان کے سیاحتی اور تاریخی مقامات کو اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ Serving you. Top edge. That. Full toss. There goes the reverse. کراچی میں پہلا T20 میچ، انگلینڈ کی پاکستان کے خلاف 6 وکٹوں سے کامیابی، 7 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ پاکستان نے 7 وکٹوں پر 158 رنز بنائے، محمد رضوان کے 68 رنز۔ انگلش ٹیم نے ہدف آخری اوور میں 4 وکٹوں پر حاصل کیا، ایلیکس ہلز کے 53 اور ہیری بروک کے ناٹ آؤٹ 42 رنز۔ دوسرا میچ کل کھیلا جائے گا۔ سیریز دیکھیں PTV سپورٹس پر براہ راست۔ قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کا ایک اور اعزاز۔ T20 انٹرنیشنلز میں بابر اعظم کا تیز ترین 2000 بنانے کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ دونوں کھلاڑیوں نے 52 اننگز میں سنگ میل عبور کیا۔ ویرات کوہلی 56 اننگز کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود۔ اور فرانس میں موزل اوپن ٹینس ٹورنامنٹ، 3 مرتبہ کے چیمپئن اور ہوم فیورٹ جارلز سیمون کا فاتحانہ آغاز۔ بیلجیم کے ڈیوڈ گوفن کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرا دیا۔ جارجیا کے نکولوس باسیلیشولی، فرانس کے آرتھر رینڈرنش اور فن لینڈ کے وائمل روسووری بھی اگلے مرحلے میں پہنچ گئے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं, खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं को सैलाब की तबाही से आगाह किया है। उन्होंने कहा कि बातचीत में मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दाम की ज़रूरत को उजागर किया। आलमी रहनुमाओं को बताया गया कि पाकिस्तान तिजारत और मईशत के शोबों में शराकत दारी कायम करने का ख़्वाहां है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की। मुलाकात में मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात और पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और तंजीमों के सरबराहों से मज़ीद मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। इन मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ द टाइम्स सेंटर्स का दौरा भी करेंगे और न्यूयॉर्क टाइम्स के इदाराती बोर्ड के साथ इंटरव्यूज़ में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए तमाम तर वसाइल पुरकार लाए जाएँ। वो न्यूयॉर्क से सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदादी कामों से मुतालिक ऑनलाइन इजलास से खिताब कर रहे थे। तफसील से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद नवीद अज़हर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदादी कामों से मुतल्लिक इजलास न्यूयॉर्क में हुआ। इजलास में मुख्तलिफ वफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम ने पाकिस्तान से ऑनलाइन शिरकत की। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि इमदादी अशिया की फराहमी में तेज़ी लाई जाए। उन्होंने कहा कि ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात समेत मुतासरा इलाकों में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी आप बताएंगे कि मैं आपकी ज़िम्मे लगा के आया तो क्या बना इनका अद्वियात का? डायरेक्टिव्स भी इशू किए थे, उनको कन्वे भी कर दिया था। भाई मेरे ये ठीक बात है कि डायरेक्टिव्स हो गए, लेकिन मुझे तो प्रोग्रेस चाहिए ना। कल आप तैयारी करके आए, डॉक्टर तौकीर को इसमें बिठाएं इस मीटिंग में, मुझे बताइएगा क्या हुआ। मैंने उनसे कहा था कि हेल्थ मिनिस्टर से भी कोऑर्डिनेट करें और उनसे कहें हेल्थ मिनिस्टर ने क्या प्रोग्रेस दिखाई है, क्या वो कह रहे हैं। आपको ये डायरेक्टिव जारी कर दिया, ये कर दिया। दिस इज़ नॉट द स्टफ आई एम हियर टू लिसन, आई वांट रिजल्ट्स। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हदायत की कि BISP के तहत तमाम मुस्तहिकीन को इमदाद की फराहमी 10 रोज़ में यकीनी बनाई जाए। उन्होंने हदायत की कि अद्वियात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिर्फ बातों की हद तक नहीं, अमली तौर पर इक़दामात होते नज़र आने चाहिए। जो आप वॉलंटरी जो सामान हासिल कर रहे हैं ये खुराक का, उसके अलावा मैंने जनरल अख्तर नवाज साहब से कहा था कि वो ऑर्डर भी प्लेस कर दें ताकि ये इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। और मेहरबानी करके तमाम जो कारोबारी लोग हैं इस फील्ड से मुताल्लिक उनको इकट्ठा करें, दूसरे भी वो वसाइल मुहैया करें और ख़रीद कर ये बेबी फूड ये मुहैया किया जाए। इसमें जितना भी हम अपना कोशिश करें वो कम होगी। वज़ीर आज़म को सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों, मुआसराती निज़ाम की बहाली पर ऑनलाइन ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने वज़ीर आज़म को रेलवे ट्रैक्स की बहाली से मुतल्लिक आगाह किया। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ इदारों के मुतल्लिका हुकाम को इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हदायत देते हुए कहा कि मुतासरा इलाकों में इमदादी अशिया की तरसील और इक़दामात में तेज़ी लाई जाए। टेंट्स की बात की, हमने 2 लाख का ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ और मेरा ख्याल है कि अब वो 10,000 टेंट्स डेली मिलने थे। 70% जाएगा सिंध को और 30% जाएगा बलूचिस्तान को। जाके बात कर लें वहाँ पर लाहौर में, KP में, नहीं तो उनसे आप जूम पे बात करें। जो भी आपको तरीका आपको बेहतर लगता है वो फ़ौरन अपनाएं, इसमें मेहरबानी करके देर न करें। वज़ीर आज़म ने बताया कि चीन के सदर के साथ मुलाकात में ML1 मंसूबे पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि चीन के हवाले से खुसूसी टास्क फोर्स भी तश्कील दे दी गई है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बताया कि सैलाब मुतासरा इलाकों में 2 मिलियन फूड पैकेट्स फौरी तौर पर भेजे जा रहे हैं। सूबों की बात की है भी मैंने आज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चीफ सेक्रेटरीज के लेवल पे बात की है और वो आमादा ही हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई उसमें अपोजिशन होगी और अगर पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं भी ओपनली इंगेज होती तो वो मेरा ख्याल है सपोर्टिव होगी, जो मेरी फीडबैक है। इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले 3-4 दिन में वी आर गोइंग टू
मूव विद फुल थ्रस्ट इंशाल्लाह इसको करेंगे। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों से पैनाडोल और पैरासिटामोल की बड़ी मकदार बरामद हुई है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि सैलाब से मुतासर होने वाले बुनियादी ढांचे को बहाल कर दिया गया है। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आम बहस का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुख्तलिफ आलमी रहनुमा इफ्तिताही सेशन में शरीक हुए। इजलास से खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तरक्की याफ्ता मुल्कों पर जोर दिया है कि वो मौसमियाती तब्दीलियों, खुराक के बहरान और अदम मसावात जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाए। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों को कर्जों में रिलीफ दिया जाए और ऐसी हिकमत अमली वज़ा की जाए जिससे तरक्की पजीर मुल्क तवानाइयाँ और वसाइल अपने लोगों पर खर्च कर सकें। तफसील के लिए देखिए असद यार खान की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 77वां इजलास न्यूयॉर्क में शुरू हो गया है। इफ्तिताही सेशन में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों और मंदूबीन ने शिरकत की। जनरल असम्बली में आम बहस 27 सितम्बर तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 23 सितम्बर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। इफ्तिताही सेशन से खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तरक्की पजीर मुल्कों को दरपेश चैलेंजेस का अहाता किया और तरक्की याफ्ता मुल्कों पर जोर दिया कि वो दुनिया में बढ़ती हुई गुर्बत, इफलास और अदम मसावात को दूर करने के लिए मौसर हिकमत अमली वज़ा करें। Our world is in big trouble. Divides are growing deeper, inequalities are growing wider, and challenges are spreading farther. Excellencies, we need hope, and more, we need action. पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र करते हुए सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए फिजा में आलूदा गैसों के अखराज को हर सूरत रोकना होगा। We have a rendezvous with climate disaster. I recently saw it with my own eyes in Pakistan, where 1/3 of the country is submerged by a monsoon on steroids. We see it everywhere. Planet Earth is a victim of scorched earth policies. Climate crisis is a case study in moral and economic injustice. सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ऐसा तरीक़ाकार वज़ा किया जाए जिससे तरक्की पजीर मुल्कों को कर्जों में सहूलत मिले। Today I am calling for the launch of an SDG stimulus led by the G20 to massively boost sustainable development for developing countries. Multilateral development banks, the World Bank and regional counterparts must increase concessional funding to developing countries linked to investments in the Sustainable Development Goals. We also need an effective mechanism of debt relief for developing countries, including middle-income countries in debt distress. Creditors should consider debt reduction mechanisms, such as debt climate adaptation swaps. And this could have saved lives and livelihoods in Pakistan, which is drowning not only in floodwater, but in debt. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर ने अपने खिताब में पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का तज़किरा करते हुए कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली की सूरत में एक बड़े चैलेंज का सामना है। हमें अपने आइंदा नस्ल के महफूज मुस्तकबिल के लिए मौसर लाएअमल अपनाना होगा। I stand in solidarity with the people of Pakistan, where devastating floods washed away hundreds of villages. You have seen the heart-wrenching scenes of devastation. This can be a window into our future. जनरल असम्बली में आम बहस के आगाज से कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से इजलास में शरीक सरबराहान के एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिये में शिरकत की। इस मौके पर न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न से मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब से पैदा होने वाले बड़े इंसानी अलमिये के बायस गहरे गम और दर्द की सूरत हाल है। जनरल असम्बली से खिताब और दो तरफा मुलाकातों में पाकिस्तान का भरपूर मुकदमा पेश करूंगा। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दो 2,90,197 जानवर जो है, और जो क्रॉप एरिया डैमेज हुआ है वो 48,60,259। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का रिलीफ काम है वो भी जारी है। गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इस वक्त 2,75,454 टेंट्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं विक्टिम्स को।
جو جسے ترپال کہتے ہیں وہ ہے 2,34,323. ماسکیٹو نیٹس جو مختلف وکٹمز کو فراہم کیے گئے ہیں وہ 22,49,675. راشن بیگ جو مختلف فیملیز کو گورنمنٹ پرووائڈ کر چکی ہے سندھ گورنمنٹ وہ 6,88,712 خاندانوں کو راشن بیگ پرووائڈ کیے جا چکے ہیں. یہ میں واضح کر دوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو اس وقت ملینز آف لوگ، ملینز کی تعداد میں جو لوگ اس وقت بے گھر ہیں ان کو روزانہ گورنمنٹ 2 وقت کا کھانا اور کہیں کہیں پہ جو ہو رہا ہے تو وہاں پہ 3 وقت کا کھانا جو ہے گورنمنٹ ان کو پرووائڈ کر رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر. انتظامیہ سندھ گورنمنٹ مل کر ملینز آف لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ 6,88,712 خاندانوں کو راشن بیگز دیے گئے ہیں گورنمنٹ کی، اور راشن بیگ کا جو ہے وہ سپلائی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور اس میں اب اسپیڈ اور تیزی کافی آ چکی ہے. ڈرنکنگ واٹر جو جماعت چلی وہ پی ٹی آئی اور عمران خان اور اس کے حواری تھے. اس کے اندر عمران خان نے اپنی پوری سیاسی زندگی کے اندر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں بولا. جب آپ کو یاد ہوگا کہ 35 پنچروں سے جو بات شروع کی گئی اور اس 35 پنچروں کے اوپر بعد میں جب ان کو کہا گیا کہ یہ بات کہاں سے نکلی تو انہوں نے کہا مجھ سے کسی نے کی تھی اور میں نے آگے کر دی. اسی طرح جب امریکہ کی غلامی کی بات کی گئی تو اس کے اندر آج ثابت ہو گیا کہ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک کے امریکہ کے اندر پیسے لگا کے ادھر کی لابنگ فرمز کو اپنے لیے استعمال کرنے والا اور کوئی نہیں، وہ عمران خان ہے. شہباز شریف صاحب کے اوپر 10 ارب کا الزام لگایا. شہباز شریف صاحب عدالت میں گئے، آج کے دن تک یہ شخص عدالت میں پیش نہیں ہوا. آج کے دن تک وہ جھوٹ جو ہے وہ عدالتوں کے اندر اس کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کے وکیل جاتے ہیں، جا کے تاریخیں لیتے ہیں، جرمانے ہوئے وہاں پہ کہ پیش کیوں نہیں ہو رہے، لیکن وہاں پہ پیش نہیں ہو رہے کیونکہ جھوٹا آدمی ہے، جھوٹ کا سامنا نہیں کر سکتا. ثابت ہوا کہ شوکت خانم کے نام پر لیا ہوا پیسہ دبئی کے اندر انویسٹ کیا گیا اور خاندانی ایک ڈائریکٹرز بنا کے خاندان کو نوازا گیا. ثابت ہوا کہ زکوٰۃ کے نام پر لیا ہوا پیسہ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال ہوا. ثابت ہوا کہ فورن فنڈنگ میں آیا ہوا پیسہ یہودیوں اور ہندوؤں نے بھیجا. کیوں بھیجا؟ کس لیے بھیجا؟ آج جو پاکستان کی معیشت کا حال ہو چکا ہے اس کا جواب ہے. اسی طرح ان کے لوگ جھوٹ بولنے میں سوائے ان کا جھوٹ کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے. اور ہٹلر، میں نے چند دن پہلے بھی کہا تھا، اپنے وقت کا پاپولر لیڈر تھا، لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، لیکن ہٹلر نے جو اپنی قوم کا حال کیا کہ تباہی 50 سال تک وہ قوم سنبھل نہیں سکی تھی. تو یہ گوئبلز کا جو اصول ہے کہ جھوٹ اتنا بولو، اتنے تواتر سے بولو کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے، یہ صرف جھوٹ کی بنیاد پہ چل کے اپنے ذاتی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے. ان کا ایجنڈا ہے اقتدار، ان کا ایجنڈا ہے جھوٹ بول کے لوگوں کو سبز باغ دکھانا. اور اس کی ایک اور مثال جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز گل نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہونے نہ ہونے کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کی تشریح اپنے مطابق کرتے ہیں. میں آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ اپنے وکلا دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، آج کی جو پریس کانفرنس ہے، شہباز گل نے اپنے لیڈر کی طرح شاہد خاقان عباسی، ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، ایک پاکستان کے انتہائی اہم، میں سمجھتا ہوں بزنس
کمیونٹی کے فرد، ایک انتہائی سینئر سیاستدان جن کا ماضی، حال، مستقبل سب کے سامنے ہے، جن کو جھوٹے کیسوں میں نیب میں ڈالا گیا، اور وہ واحد سیاستدان تھے جنہوں نے کہا کہ میں بیل نہیں لوں گا، میرے خلاف جو کچھ ہے لے کر آؤ، رکھو. اور نیب کو، ان کو، عدالتوں کو ان کو خود چھوڑنا پڑا کیونکہ ان کے خلاف کچھ نہیں تھا. اور ان کی تمام جتنی بینک سٹیٹمنٹس، ان کے بینک کے اندر جو کچھ تھا، نیب نے اس کی بھی تحقیق اور تفتیش کی اور کچھ نہیں نکلا. کیونکہ اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کے ساتھی وہ لوگ ہیں جن کے دامن صاف ہیں، جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں، جو پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، پاکستانیوں کے لیے سوچتے ہیں. اور دوسری طرف ایک اس طرح کا گند بیٹھا ہے جو اپنی سیاست کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کرتا ہے. یہ شہباز گل نے الزام لگایا تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو انڈین کمپنی سے ملینز اینڈ ملینز آئے ہیں اور ان کے بینک اکاؤنٹ موجود ہیں. آج رانا اسد اللہ خان صاحب، راجہ ذوالقرنین صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے، انہوں نے ایک لیگل نوٹس شہباز گل صاحب کو سرو کیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے کہ وہ جو تم نے گندے، گھناؤنے، مکروہ الزامات لگائے ہیں ان کا ثبوت دو. اگر ثبوت نہیں دو گے تو تمہارے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. 14 دن میں یہ نوٹس سرو ہو چکا ہوا ہے، یہ نوٹس شہباز گل کو جا چکا ہوا ہے. آج یہ ہمارا فیصلہ ہے. اب ان کا ہر جھوٹ ان کے منہ پہ مارا جائے گا. یہ لیگل ٹیم بیٹھ چکی ہے، انہوں نے جتنے جھوٹ قوم سے بولے ہیں اس کے اوپر ان کو اب عدالتوں میں لایا جائے گا. عدالتوں سے بھی کہا جائے گا، ہمارا عدالتوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ قوم کو جس ہیجان میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس جھوٹ کی بنیاد پر چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو مقدمات ہم عدالتوں میں لے کے جا رہے ہیں، سیاست میں 62 اور 63 کی بات کرنے والے لوگوں سے میرا سوال ہے کہ 62-63 کیا ہے؟ وہ آپ کا کردار ہے. آپ کا کردار اگر جھوٹ کی بنیاد پر ہے، اگر آپ جھوٹ کی بنیاد پر ایک بیانیہ کھڑا کرتے ہیں تو آپ اس کی بنیاد پر بھی 62-63 کے اندر آتے ہیں. تو آج شہباز گل، پی ٹی آئی اور شہباز گل نے جس کے ایما پر جو پہلی والی بھی ہرزہ سرائی کی تھی اور آج بھی جو اس نے یہ کیا ہے عمران خان، ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم نے لیگل نوٹس دے دیا ہے. اگر تم میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے، اگر تم میں تھوڑی سی بھی شرم اور حیا ہے تو اس کا جواب قوم کے سامنے آ کے دو. یہ جو تم کہتے تھے کہ تمہارے پاس ثبوت ہیں، لاؤ قوم کے سامنے ثبوت. ہم لے آئے ہیں قوم کے سامنے ثبوت کہ تم نے توشہ خانہ میں چوری کی. ہم لے آئے ہیں ثبوت کہ تم نے فورن فنڈنگ میں یہودیوں اور ہندوؤں کا پیسہ لیا. تم نے ان کا پیسہ لے کے پاکستان کی بنیادیں کمزور کرنے کی کوشش کی. انہی کے پیسے کی بنیاد پر تم آج پاکستان کے اداروں پر حملہ کر رہے ہو. اسی پیسے کی بنیاد پر تم پاکستان کی اساس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اسی گندے پیسے کی بنیاد پر تم پاکستان کی قوم میں انتشار پھیلا کر اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہو. آج ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے، ہماری یہ درخواست بھی ہے عدالتوں سے کہ ان کیسوں کا فیصلہ، ان کا سمری ٹرائل کیا جائے. اس طرح کے جو کیسز جس سے قوم میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کے فیصلے فی الفور کیے جائیں. اور شہباز گل، آپ کو اس کا جواب اگر 14 دن میں نہ دیا، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. اب بچنے نہیں دیں گے، بھاگنے نہیں دیں گے، تمہیں عدالتوں میں لے کے جائیں گے، ثبوت مانگیں گے، رسیدیں نکلوائیں گے تم سے. آج وزیر اعظم پاکستان
قوم کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں. سیلاب میں اگر کوئی نظر آیا تو شہباز شریف نظر آیا. ایس سی او کے اندر اگر بات ہوئی تو پاکستان کے مستقبل کی بات ہوئی. اقوام متحدہ میں بات ہو رہی ہے تو پاکستان کے ساتھ ساتھ اسلام. شہباز شریف صاحب اس وقت جو تقریر کرنے جا رہے ہیں اقوام متحدہ میں, وہ صرف پاکستان کی نمائندگی کرنے نہیں جا رہے, وہ پورے مملکت اسلامیہ کے پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا اسلام کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں. اسلامو فوبیا جس کی بنیاد پر دنیا کو تقسیم کیا جا رہا ہے اس کی بات کرنے جا رہے ہیں. سیلاب کی وجہ سے جو پاکستان میں نقصان ہوا, پاکستان کی معیشت کو جو نقصان ہوا, اس کے اوپر کل آپ نے سنا کہ یہ ہوتی ہے سفارتی کامیابی کہ یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل تک اس نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت دنیا کو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. عمران خان اور اس کے حواریوں نے پاکستان کو تنہا کیا تھا. مسلم لیگ نون اور اس کے ساتھیوں, اس کے اتحادیوں نے دنیا کا رخ پھر پاکستان کی طرف کیا ہے. تو میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم آج ان کا جھوٹ ان کے منہ پر مار رہے ہیں. ان کی آپ کو جو لیگل نوٹس بھیجا گیا اس کی کاپیز بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں, اور اس کو اب ہم ہر فورم پہ ان کے جھوٹ کو لے کے جائیں گے. بہت شکریہ رانا اسد اللہ صاحب. عمران خان جھوٹ اور الزامات کی سیاست کر رہے ہیں. شوکت خانم کے نام پر لیا گیا پیسہ دبئی میں انویسٹ کیا گیا. فورن فنڈنگ میں آیا پیسہ ہندوؤں اور یہودیوں نے بھیجا. عمران خان کا ایجنڈا جھوٹ بول کر لوگوں کو سبز باغ دکھانا اور اقتدار کا حصول ہے. عمران خان کی 35 پنکچر والی بات بھی جھوٹ نکلی. جھوٹے الزامات پر شہباز گل کو لیگل نوٹس بھجوا دیا گیا ہے. اب ان کے ہر جھوٹ کا جواب دیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ میں اپنی تقریر میں اہم نکات پر گفتگو کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. مزید خبروں کی جانب پڑھیں گے. ناظرین, ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے ایک مرتبہ پھر عالمی فورم پر مسئلہ کشمیر کو مؤثر طور پر اجاگر کیا ہے. جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر ابھی تک حل طلب ہے. عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حل اور سیلاب متاثرین کی بحالی میں کردار ادا کرے. India and Pakistan, after having established their sovereignty and independence 75 years ago, they still haven't established peace and solidarity between one another. And this is much unfortunate. We hope and pray that a fair and a permanent peace and prosperity will be established in Kashmir. And we would like to extend our condolences sincerely to the people of Pakistan because of the disaster floods that they had experienced quite recently. And after the flood, we had launched humanitarian aid campaigns which are still sustained. And we would like to call out to the international community to help the people of Pakistan as they are going through this most unfortunate and painful time. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں آئے سربراہان مملکت سے نیو یارک میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعظم نے عالمی رہنماؤں کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور سمیت پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں اور حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں ممالک نے پاکستان میں تباہ کن سیلاب کے تناظر میں معیشت کی بحالی کے لیے تعاون پر اتفاق کیا ہے. فرانسیسی صدر نے کہا کہ ان کا ملک رواں برس کے اختتام سے قبل ایک بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کرے گا جس کا مقصد پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو میں تعاون، موسمیاتی لحاظ سے پائیدار تعمیر نو کے لیے فائنانسنگ اور قابل تجدید توانائی کی منتقلی کو تیز کرنا ہے. تفصیل آپ کو بتائیں گے آغا مسعود خالد. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے نیو یارک میں ملاقات کی. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان فرانس کے ساتھ دو طرفہ اور یورپی یونین کے تناظر میں اپنے دیرینہ اور دوستانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے. وزیر اعظم نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، زراعت، دفاع و سلامتی اور اعلیٰ تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا.
वजीर आजम ने सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए खैमों, वाटर पंप्स, डॉक्टरों और पैरामेडिक टीम की बरवक्त इमदाद भेजने पर फ्रांसीसी सदर का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि फ्रांस बहाली और तामीर नौ के मरहले में भी हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों में ताउन करेगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इक्तिसादी, तिजारती, तवानाई, कम्युनिकेशन, सकाफती और अवाम से अवाम के रवाबित समेत वसी शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद गहरा करने पर इत्तफाक किया। वजीर आजम ने मुख्तलिफ शोबों में पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का अयादा किया। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान भारत के जेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की हक खुद इरादियत के लिए मुनसिफाना जिद्दोजहद के लिए सुप्रीम लीडर की मजबूत और साबित कदम हिमायत को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। वजीर आजम ने हालिया तबाहकुन सैलाब के तनाजुर में पाकिस्तानी कौम के साथ यकजहती और हिमायत पर सदर रईसी और ईरानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से स्पेन के सदर पेड्रो सैंचेज ने भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तबादलों की मुसलसल नमू, तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आजम ने एक जामे, पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान को संगीन इंसानी सूरत हाल के साथ साथ संगीन माशी चैलेंजेस का सामना है। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि अफगान अवाम की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने और मुल्क में अमन और सलामती और तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के फरोग के लिए अफगानिस्तान के साथ बैनुल अक़वामी बरादरी की पायदार, अमली और बामायनी शमूलियत जरूरी है। वजीर आजम ने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के बाइस आने वाले बड़े सैलाब के तनाजुर में हस्पानवी हुकूमत की हिमायत और यकजहती को सराहा। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान आलमी कार्बन के इखराज में न होने के बराबर हिस्सेदार होने के बावजूद मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से सबसे ज्यादा मुतासिर मुमालिक में शामिल है। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि आलमी बरादरी बहाली और तामीर नौ के मरहले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर सैलाब के मनफी असरात को कम करने में मदद करेगी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रिया के चांसलर कॉल नेहमा से मुलाकात की। वजीर आजम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान देरीना और बाहमी ताउन पर मबनी ताल्लुकात हैं और मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आला तालीम में ताउन को बढ़ाने के वसी मौके मौजूद हैं। वजीर आजम ने GSP+ स्कीम के लिए ऑस्ट्रिया की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में सैलाब की वजह से होने वाली तबाहकारी और इस बड़े चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमती इकदामात पर रोशनी डाली। वजीर आजम ने मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती और सैलाब ज़दगान की इमदाद पर ऑस्ट्रिया की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से आलमी उमूर के सदर निकलेक ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे को हालिया अरसे के दौरान इस्तेहकाम हासिल हुआ है और पाकिस्तान 30 साल से कम उम्र 64% आबादी के साथ IT के शोबे में बेहतरीन मौक़े पेश करने वाला मुल्क है। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दा इलाकों के लिए मेटा की जानिब से 125 मिलियन रुपए की इंसानी इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सैलाब के बाद बहाली की सरगर्मियों में निजी शोबे का अहम किरदार है। मेटा आलमी उमूर के सदर निकलीग ने कहा कि मेटा की पाकिस्तान टीम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि आलमी तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए टेक्नोलॉजी, मईशत और इस्तेदादकार में बेहतरी के शोबों में ताउन इंतहाई अहम है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की दावत पर आलमी तरक्की के लिए वज़ारत इजलास में शिरकत के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि निजी शोबे की जानिब से पायदार तरक्की के लिए सरमायाकारी और सनती ममालिक की जानिब से मौसमियाती तब्दीलियों के लिए $100 अरब समेत तवीलुल मुद्दत कर्ज़ों की फराहमी अहम है। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर आज़ाद टेक्नोलॉजी निज़ाम की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि आलमी तरक्याती प्रोग्राम तरक्की पज़ीर मुल्कों में साइंस समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुआवनत फराहम कर सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि चीन का बेल्ट एंड रोड मंसूबा आलमी तरक्याती अहदाफ के हुसूल में अहम है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान CPEC के जरिए तवानाई और ट्रांसपोर्ट के शोबों में मंसूबों पर $29 अरब लगा चुका है। मंसूबे से रोजगार के हजारों मौके पैदा हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चीन और दीगर रुकन ममालिक के साथ मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इआदा किया।
نیو یارک میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دنیا کے نوجوان وزرائے خارجہ کی کانفرنس کی سربراہی کی۔ کانفرنس میں کینیڈا، چیک ریپبلک، ہنگری، قطر اور سربیا سمیت مختلف ممالک کے نوجوان وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا ربانی کھر نے بھی نوجوان وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس میں عالمی برادری کے مسائل اور ان کے حل پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے خطاب میں کہا کہ دنیا کے نوجوان وزرائے خارجہ کی ایک دوسرے سے ملاقات کا مقصد دنیا کے مستقبل کے لیے لائحہ عمل تشکیل دینا ہے۔ نوجوان وزرائے خارجہ عالمی برادری کے تعاون کے حوالے سے اہم ترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں نہ صرف امن اور ترقی کے حوالے سے چیلنجز سے نمٹنا ہوگا بلکہ مستقبل کی نسلوں کے لیے مساوی معاشی حقوق کی بھی جدوجہد کرنا ہوگی۔ دنیا کے مختلف ممالک کے نوجوان وزرائے خارجہ نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے نیو یارک میں یو ایس انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو اسکاٹ ناتھن نے ملاقات کی۔ ملاقات میں نجی شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع، توانائی، زراعت اور موسمیاتی تبدیلیوں سے مقابلے کے منصوبوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ نے کہا کہ معیشت اور خواتین کی خود مختاری اولین ترجیح ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اسکاٹ ناتھن کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کی خصوصی سفیر انجلینا جولی سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور نقصانات کا جائزہ لیا۔ تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں وقار حیدر۔ پاکستان ایک بار پھر سیلاب کی بدترین صورتحال سے دوچار ہے اور ان حالات میں عالمی تنظیمیں اور افراد پاکستان کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر انجلینا جولی نے پاکستان پہنچ کر دادو میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا ہے اور سیلاب متاثرین سے ملاقات کی ہے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کہ انجلینا پاکستان پہنچی ہے۔ وہ 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب میں بھی پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں اور متاثرین سے ملاقات بھی کی تھی۔ یونیسیف کی ایک رپورٹ کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے بچوں میں وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیلابی پانی نکالنے میں 6 ماہ تک لگ سکتے ہیں۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سابق وزیر خزانہ اور رہنما مسلم لیگ نون اسحاق ڈار نے اشتہاری قرار دینے کے خلاف سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سابق وزیر خزانہ اور رہنما مسلم لیگ نون اسحاق ڈار نے اشتہاری قرار دینے کے خلاف سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لی۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر مشتمل بینچ نے واپس لینے کی بنیاد پر اسحاق ڈار کی درخواست خارج کر دی ہے۔ دوران سماعت عدالت نے اسحاق ڈار کے وکیل سلمان اسلم بٹ سے درخواست واپس لینے کی وجہ استفسار کی۔ اسحاق ڈار کے وکیل نے بتایا کہ ان کے موکل کی ہدایت پر متبادل قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ سابق وزیر خزانہ اور رہنما مسلم لیگ نون اسحاق ڈار نے اشتہاری قرار دینے کے خلاف سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان بلف ماسٹر ہیں۔ دھمکیوں، دھونس اور بلیک میلنگ سے اقتدار میں واپسی نہیں ہوتی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سول ملٹری تعلقات میں توازن کے مشورے دینے والے عمران خان کے ذہنی توازن کی فکر کریں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف عمران نیازی کے بیان کا ایک ہی جواب ہے، پاس کر یا برداشت کر۔ انہوں نے کہا کہ جس شخص کے اپنے اعصاب نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے خوف میں جکڑے ہوں وہ کس حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے مریم نواز کو جیل میں ڈال کر سوچا کہ اسے ڈرا لیں گے، الٹا یہ ہوا کہ یہ شخص مریم نواز کے ڈر اور خوف میں آج تک مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمرانی حکمت عملی یہ ہے کہ چاپلوسی اور بلیک میل کرو، دھونس جماؤ، بلف کرو اور پھر جھوٹ بولو۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران نیازی کا دماغی توازن الٹ چکا ہے، کبھی نیوٹرل، کبھی جانور، کبھی الزام، کبھی وضاحت۔ بے ساکھیوں کے بغیر ڈرپوک، جھوٹے اور منافق شخص کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرے۔ عمران خان بتائیں کہ کون دھمکی دیتا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران نیازی نے جعلی مقدمے بنا کر سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا اور یہ سوچا کہ شاید وقت نہیں بدلے گا۔ عمران خان اب بھیک مانگ رہے ہیں اور اس کے ترجمان وضاحتوں کی قلع بازیاں کھا کھا کر ہلکان ہو گئے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ زبان ہماری زندگیوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے، زبان بھی علم کا ذخیرہ ہے۔ زبانیں تاریخ کا اہم جزو ہیں جو بہت اہمیت کی حامل ہے۔
सदर ममलकत ने इस्लामाबाद में अंग्रेजी जुबान में उभरते हुए रुझान से मुतालिक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हमें अपनी कौमी जुबान के अलावा दूसरी जुबानों पर भी अबूर हासिल करना ज़रूरी है। हमारी जुबान में कौम का मीरास है, हमने अपनी जुबान को मुस्तहकम करना है। उन्होंने कहा कि दूसरी जुबानों को अपने इल्म के लिए सीखना है। सदर ममलकत ने कहा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी सीखने के अमल को शुरू करना एक अहम इक़दाम है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जिन लोगों ने इमरान खान की हिमायत की थी अब वो भी उनसे दूर हो गए हैं। इस्लामाबाद में मुनक़दा वर्कशॉप के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क व कौम को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान के किसी भी किस्म के एहतजाज की सूरत में उनके हिमायत करने वाले अफराद और सूबों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। उनका आईनी हक है वो पार्क H9 में अपना एहतजाज को करें, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धूनी दी जाए। कौम ने इसका इदराक ना किया तो ये ऐसा ही है जैसा पागल एक जर्मन में पैदा हुआ था और अगले 50 साल उस कौम ने गुलामी काटी थी। पूरी कौम को बदतमीजी सिखा रहा है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि मॉनिटरिंग से शफाफियत के साथ कारकर्दगी में भी बेहतरी आती है। मॉनिटरिंग से अहदाफ की तकमील को भी जांचा जा सकता है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त बहरानी कैफियत से गुजर रहा है। गुज़श्ता 4 साल में हमारे तरक्याती बजट का हजम सुकड़ गया है। पाकिस्तान इस वक्त एक नहायत ही बहरानी सूरत हाल से गुजर रहा है और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 22 करोड़ की आबादी के लिए, उसकी तरक्की के लिए हमारे तरक्याती बजट का हुजम पिछले 4 सालों में इंतहाई सुकड़ गया है। जब वसाइल ना हो या कम हो तो मेक श्योर करें कि वैल्यू फॉर मनी मैक्सिमाइज हो। जो इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी है, जो एफिशिएंसी ऑफ हमारी डेवलपमेंट बजट है, उसमें किसी किस्म के वेस्ट का फिर इम्कान नहीं, क्योंकि पहले ही हम बहुत कम वसाइल के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सैलाब से बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब तक सैलाब से 12,000 किलोमीटर तवील सड़कों और 374 पुलों को नुकसान पहुंचा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इमदादी सरगर्मियों के लिए हेलीकॉप्टर्स ने 10 परवाज़ें की, जिनके ज़रिए मुतासरीन को 15 टन से ज़्यादा खुराक पहुँचाई गई। अब तक पानी में फंसे हुए 4,600 से ज़्यादा अफराद को हेलीकॉप्टरों के ज़रिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में अब तक 147 इमदादी कैंप और इमदादी सामान जमा करने के लिए 284 पॉइंट्स कायम किए गए हैं। अब तक 8,000 टन से ज़्यादा सामान मुतासरीन सैलाब में तकसीम किया गया है। सैलाब के इलाकों में 300 से ज़्यादा तिब्बी कैंप कायम किए गए हैं, जिनमें 1,26,000 मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम की गई। अब तक 9,000 टन खुराक, 1,500 टन ज़रूरी अशिया और दवाओं के 80 लाख से ज़्यादा पैकेट जमा हुए हैं, जिसमें से 8,900 टन खुराक, तकरीबन तमाम अशिया ज़रूरिया और अद्वियात तकसीम की जा चुकी हैं। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने लाहौर में पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में तालीम और सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर मरकज़ में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए एक मैकेनिज़्म बनाया गया है, जिसके तहत सैलाब ज़दगान की ज़रूरियात की निशानदेही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जामियात और मुख़य्यर हज़रात इससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इस वक्त सैलाब मुतासरीन की मदद करना और उन्हें आबाद करना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि जामियात में कंसोर्शियम बनाने जा रहे हैं, जिसका मकसद आला तालीम और इंडस्ट्री के दरमियान रवाबित कायम करना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने घोटकी में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की है और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि घोटकी के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने आया हूँ। यहाँ पर पानी की निकासी और सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वज़ीर आला सिंध ने जाम खान शोरो और डिप्टी कमिश्नर घोटकी को हिदायत की कि इन इलाकों में पानी की निकासी का जल्द बंदोबस्त किया जाए। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि खालिदाबाद के इलाकों में 3 दिन तक मेडिकल कैंप लगाए गए और कैंपों में 25,000 मरीजों का मुआयना किया गया।
پاکستان ایئر فورس کے ایئر آفیسر کمانڈنگ سینٹر ایئر کمانڈ ایئر وائس مارشل ظفر اسلم نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں اور بحالی کے کاموں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے سیلاب زدگان کی مدد اور بحالی کے لیے ایئر فورس کی گراں قدر خدمات پر ایئر وائس مارشل ظفر اقبال کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں ایئر فورس کی جانب سے بروقت سرگرمیاں شروع کر کے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ ایئر وائس مارشل ظفر اسلم نے کہا کہ پاکستان ایئر فورس پنجاب حکومت کے ساتھ ملک کی بحالی اور آبادکاری کے کاموں میں بھرپور سپورٹ فراہم کرے گی۔ ادھر بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ پی ٹی ایم میں بلوچستان نے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ بلوچستان میں سیلاب سے مزید ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ صوبے میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 301 جبکہ زخمیوں کی تعداد 183 ہو گئی ہے۔ اب تک سیلاب سے 5 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک ہو گئے۔ مجموعی طور پر 1,90,000 گھر متاثر ہوئے، جس میں 65,000 گھر مکمل طور پر تباہ اور 1,25,000 کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ 9 لاکھ ایکڑ زرعی رقبے کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ پی ڈی ایم کے مطابق زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے 4,500 سے زائد ٹیوب ویلز اور سولر سسٹم کو بھی نقصان پہنچا۔ سیلاب سے 2,198 کلومیٹر سڑکوں اور 24 رابطہ پلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ نصیر آباد ڈویژن میں ڈینگی، ملیریا اور دیگر وبائی امراض کے کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر روس کا پہلا جہاز کراچی پہنچ گیا ہے۔ 35 ٹن امدادی سامان سے بھرا جہاز سندھ حکومت کی جانب سے صوبائی مشیر برائے بحالی اور امداد حاجی رسول بخش چانڈیو اور روس کے کراچی میں قونصل جنرل اینڈری فیڈروف نے وصول کیا۔ اس موقع پر این ٹی ایم کراچی کے انچارج کرنل ساجد اور وزارت خارجہ کے افسران بھی موجود ہیں۔ امدادی سامان میں چاول، خوردنی تیل، دودھ، خیمے، پانی اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی 41 اور نوکنڈی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔